ان کو بھی جو ہے وہ بھی اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ جو آن دا گو والے ہمارے بازار ہیں, گھروں سے جو آرڈرز موصول ہوئے ہیں وہ بھی, اور ابھی تک جو ہے وہ کروڑوں روپے سے زیادہ کی جو سہولت ہے لوگوں نے اشیاء خورد و نوش کے حوالے سے یہ حاصل کی ہے. اب جو وہ یہ ہے کہ آپ نے پنجاب ڈیولپمنٹ پروگرام کے بارے میں سنا تھا. چیف منسٹر صاحبہ نے جب اس کی منظوری دی, آپ نے اس کی کچھ ہم نے اس کی سیلینٹ فیچرز آپ کے ساتھ شیئر بھی کیے تھے. لیکن اب جو پنجاب ڈیولپمنٹ پروگرام ہے اس پہ بہت تیزی سے کام ہو رہا ہے. کچھ چیزیں ہیں جو میں آپ کے ساتھ اس حوالے سے شیئر کرنا چاہتی ہوں. پنجاب ڈیولپمنٹ پروگرام جو ہے وہ پہلے اس کی لاگت کم تھی, لیکن اب چیف منسٹر صاحبہ نے جو کل لاگت ہے اس ہمارے پنجاب ڈیولپمنٹ پروگرام کی, جس کے اندر ایک مین کمپوننٹ جو ہے ایک ہاؤسنگ اربن ڈیولپمنٹ کا پروگرام جو ہے ہمارا ڈپارٹمنٹ وہ بھی کر رہا ہے, اور ساتھ لوکل گورنمنٹ جو ہے وہ اس کا مین سٹیک ہولڈر ہے, وہ بھی اس کو جو ہے وہ کیری آؤٹ کر رہے ہیں. اس کے اندر جو 67 سٹیز جو ہیں اس کے ہاؤسنگ جو ہے وہ 15 سٹیز کو دیکھ رہی ہے, اور 67 سٹیز جو ہے وہ آپ دیکھ رہے ہیں 52 یہ لوکل گورنمنٹ دیکھ رہی ہے. اور یہ اس کے جو اینڈ ٹو اینڈ سلوشن جو ہے وہ اس کے اوپر دیا گیا ہے, جس کے اندر مختلف جو سہولیات دی جا رہی ہیں میں وہ آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہوں. پہلے تو جو 6100 کلومیٹر سیوریج لائن لوکل گورنمنٹ جو ہے وہ بچھانے جا رہی ہے. 2265 جو ہے کلومیٹر سیوریج لائن وہ واسا اور جو ہمارا ہاؤسنگ ڈپارٹمنٹ ہے وہ یہ سیوریج لائن بچھائے گا. تو یہ ٹوٹل 8365 کلومیٹرز جو ہے وہ سیوریج لائن ہے جو پورے پنجاب کے اندر بچھائی جائے گی. اس کے بعد جو سٹارم واٹر ڈرینز ہیں, جو آپ کو پتا ہے کہ جن کو جب بہت زیادہ نقصانات ہوتے ہیں, جب بہت سارا پانی آتا ہے, اس میں جو 189 کلومیٹر جو ہے وہ سٹارم واٹر جو ڈرینز ہیں وہ ہاؤسنگ کر رہی ہے, اور 181 کلومیٹر جو ہے وہ لوکل گورنمنٹ جو ہے وہ کرے گی. اس کے ساتھ ساتھ جو 27 نئے ڈسپوزل سٹیشنز قائم کیے جا رہے ہیں, اور اس میں 27 جو ہے وہ ہاؤسنگ کے ہیں اور 56 جو ہیں وہ لوکل گورنمنٹ کر رہی ہے. سو یہ تقریباً 83 نئے ڈسپوزل سٹیشنز ہیں جو پنجاب میں تعمیر کیے جا رہے ہیں. اور بائی دی وے آپ ساتھ ساتھ دکھاتے جائیے کہ یہ شروع نہیں ہو رہا ہے, اس کے اوپر یہ دیکھیے آلریڈی ان تمام کے اوپر کام شروع ہو چکا ہے. اور میں نے آپ کو پہلے بھی کئی دفعہ کہا کہ مریم نواز صاحبہ کی پنجاب حکومت جو ہے وہ کام کرنے کے بعد آپ کے سامنے آتی ہے, کوئی جو ہے وہ تختی لگا کے اس کے بعد غائب نہیں ہو جاتی. یہ تمام جو ہے یہ علاقوں کے اندر یہ جو ڈسپوزل سٹیشنز ہیں یا یہ جو سٹارم واٹر ڈرینز ہیں اور یہ سیوریج لائنز جو ہیں, اس کا کام شروع ہو چکا ہے. 59 موجودہ ڈسپوزل سٹیشنز تھے ہمارے, ان کو بحال کیا جا رہا ہے ہاؤسنگ کی طرف سے, اور 61 جو ہے وہ کرے گی لوکل گورنمنٹ, جو 120 بنتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ 9 انڈر گراؤنڈ واٹر ٹینکس جو ہے وہ ہماری ہاؤسنگ ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ بنا رہا ہے, اور 358 انڈر گراؤنڈ واٹر ٹینکس لوکل گورنمنٹ بنائے گی. اور یہ جو اس کا کل حجم جو بنتا ہے اس میں ہاؤسنگ کا ہے 204 جو ہے وہ ارب روپے, اور 313 ارب روپے جو ہے وہ لوکل گورنمنٹ جو ہے اس پہ خرچ کرنے جا رہی ہے. تو یہ 500 کتنا بنے گا, 517 ارب روپے سے یہ پاکستان کا پنجاب کی تاریخ کا اتنا بڑا پروگرام ہے کہ جو عام آدمی کی زندگی, جو گاؤں جہاں پہ ڈرینیج نہیں ہے, ایسے شہر جہاں پر ڈرینیج نہیں ہے یا وہاں سیوریج کا سسٹم جو ہے وہ مناسب نہیں ہے, وہاں پر جو ہے یہ کام جو ہے وہ شروع کر دیا گیا ہے. اس کے اندر یہ بھی میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ یہ جو مریم نواز صاحبہ کی گورنمنٹ کے اندر جب سر پہ پڑ جاتی ہے تب بھاگ دوڑ کا رواج نہیں ہے, وقت سے پہلے حالات اور واقعات کو دیکھتے ہوئے اس کی تیاری کی جاتی ہے. ابھی 2-3 دن پہلے بھی چیف منسٹر صاحبہ نے فلڈز کے حوالے سے, یہ نہیں ہے کہ خدا نخواستہ چونکہ ایک پریڈکشن کی جا رہی ہے کہ اس دفعہ پھر بارشیں زیادہ ہوں گی, تو ہم اس کا انتظار نہیں کریں. چیف منسٹر صاحبہ نے آلریڈی اس کے اوپر کام کروانا شروع کر دیا ہے, اور اریگیشن ڈپارٹمنٹ ہو یا CNW ہو
یہ تمام جو ڈپارٹمنٹس ہیں, لوکل گورنمنٹ بھی اس کے اندر ظاہرہ شامل ہے, یہ تمام ڈپارٹمنٹس جو ہیں انہوں نے فلڈ کے اوپر بھی جو ہے وہ جو اس کی تیاری ہے اس کے اوپر کام شروع کر دیا. پی ڈی ایم اے کو بالکل نئی طرز پر, نئی جو ہے وہ طرح سے اس کی تشکیل نو کی جا رہی ہے. اور ابھی جو ہاؤسنگ جو ہے اس نے جو ابھی یہ کام آپ سب دیکھ رہے ہیں, اس پہ شفاف ٹینڈرنگ کے ذریعے جو ای ٹینڈرنگ ہے اس میں 13 ارب روپیہ بچایا ہے. اس جو پہلے مینول طریقے سے جو کام ہوتے تھے, اب ای ٹینڈرنگ کے ساتھ 13 ارب روپے کی بچت ان تمام ٹھیکوں کے اندر جو ہے وہ کی گئی ہے. اور جو سکشن اور ڈی سلٹنگ مشینیں ہیں, جو ڈی واٹرنگ سیٹس ہیں, اس کے لیے بھی جو ہے وہ رقم مختص کی گئی ہے. تو وہ جو کرونک ایریاز ہیں جہاں پر بارش کے دنوں میں پانی بہت زیادہ کھڑا ہوتا تھا, اربن فلڈنگ ہوتی تھی, چیف منسٹر کی یہ ہدایت ہے کہ مونسون کے آنے سے پہلے ان تمام جو پرابلمز ہیں ان کا سلوشن نکالا جائے. اور اس کے اوپر ہمارے دونوں ڈپارٹمنٹس جو ہیں, جو ہاؤسنگ ہے واسا, اور اس کے ساتھ ساتھ لوکل گورنمنٹ جو ایک مین اس کا سٹیک ہولڈر ہے, وہ یہ کام کر رہے ہیں. اور مونسون کے تمام جو پروجیکٹس ہیں مونسون سے پہلے ان کو کمپلیٹ کرنے کا حکم دیا ہے. اور جو آپ کو پتہ ہے کہ ہمارا ملک جو ہے, پہلے ہم بہت بارش سے پریشان تھے, بہت بارشیں ہو رہی تھیں, اور آج یہ عالم ہے کہ پاکستان کے اندر بارشوں کی کمی کی وجہ سے جو ہے وہ بہت یقیناً آپ دیکھ بھی رہے ہیں وقت سے پہلے گرمی کی شدت بھی میں اضافہ ہو رہا ہے. اور جو ہمارا واٹر ٹیبل ہے, جو زمین کے نیچے جو ہمارا پانی ہے اس کی سطح میں بھی کمی ہو رہی ہے. سو اس کے لیے ہی یہ بڑے واٹر ٹینکس جو ہے یہ بنائے جا رہے ہیں. اور باقی آئی تھنک اوور ٹو ذیشان صاحب, یہ ڈیٹیلز جو ہیں وہ اس کے اوپر آپ کو دیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ. میں مسٹر انفارمیشن کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے چند چیزیں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا. سب سے پہلے جو یہ پہلی دفعہ پنجاب کی تاریخ میں بلکہ پاکستان کی تاریخ انڈر گراؤنڈ واٹر اسٹوریج ٹینکس بننے جا رہے ہیں. میں اس کا کانسیپٹ آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ یہ کیا ہے. اور یہ جو اربن فلڈنگ کی بات ہم لوگ کرتے ہیں, اربن فلڈنگ کو اصل میں اس کا خاتمہ اس طریقے سے کیا جائے گا. یہ ہم نے پچھلے فلڈ کے بعد بھی چیف منسٹر پنجاب نے یہ کہا تھا کہ ہم اگلے مونسون سے پہلے یہ بندوبست کریں گے کہ ہمارے شہروں میں جو فلڈنگ ہوتی ہے, اربن فلڈنگ ہوتی ہے, اس کا پکا انتظام کیا جا سکے. اس میں سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ روڈ سائڈ واٹر اسٹوریج ٹینکس جو ہے بنائے جا رہے ہیں. تو یہ کانسیپٹ ہے ایکچولی جو آپ کو سامنے اسکرین میں بھی نظر آ رہا ہے. یہ 358 صرف واٹر اسٹوریج ٹینکس نہیں بن رہے, اس کے ساتھ ساتھ یہ ریچارج ویلز بھی ہوں گے. آپ یہ دیکھیں کہ یہ اس کے ساتھ گراؤنڈ واٹر کو, واٹر ٹیبل جو ہے نا, اس کو ریچارج بھی کیا جائے گا. یہ کبھی آج تک پاکستان کی تاریخ میں کسی نے نہیں سوچا. سب سے پہلی پوائنٹ تو یہ ہے, یہ جو آپ کے سامنے آ رہا ہے. اسی طریقے سے تمام روڈز کی سائڈوں کے اوپر یہ اسٹوریج ٹینکس بنے گے. اسی پانی کو دوبارہ یوز کیا جائے گا, یعنی کہ اس کے بننے کے بعد آپ کو پانی کہیں پہ بھی نظر نہیں آئے گا. امیجیٹلی پانی جو ہے نا ان ٹینکس کے اندر جائے گا. اس کو ہم دوبارہ ری یوز بھی کر سکتے ہیں یا گراؤنڈ واٹر کو ریچارج بھی کر سکتے ہیں. اور یہ ہر ایک میں یہ موجود ہوگا, جو کہ 358 کا نمبر جو بتایا گیا ہے یہ بننے جا رہے ہیں. دوسری اس کے بعد چیز یہ ہے کہ ایک جو سیویج کی لینتھ کی بتائی گئی ہے ابھی بات, تقریباً 8300 کلومیٹر سے زیادہ کی. میں آپ کو بتاؤں کہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ ایچ ڈی پی ای لائننگ والے سیویج لینتھ سیویج پائپ یوز کی جا رہی ہے. وہ بھی کائنڈلی کہ میں چاہوں گا آپ اس کو دکھائیں ذرا. یہ 100 سال کی لائف کے پائپ ہے. آج تک کبھی کسی نے 100 سال کا سوچ کے کام نہیں کیا. تو یہ پاکستان میں پہلی جو یہ اس کی پروڈکشن ہے وہ لاہور کے قریب یہاں پہ شروع ہونے جا رہی ہے اسی مہینے میں. یعنی کہ ان پائپس کی پروڈکشن جو ہے نا وہ اسی مہینے سے شروع ہونے جا رہی ہے. آئندہ سے اگر یہ پائپ لگیں گے تو 100 سال ہمیں ضرورت نہیں پڑے گی دوبارہ سے وہاں پہ یہ پائپ خراب ہو جاتا ہے یا زمین بیٹھ جاتی ہے. یہ نئی انڈسٹری ہے, بالکل نئی انڈسٹری ہے. اور چیف منسٹر کے ہر انیشیٹو کے اندر یہ نہیں ہوتا کہ بس انیشیٹو ہے, اس انیشیٹو کے ساتھ نوکریاں پلس نئی انڈسٹریز جو ہیں وہ بھی بنتی ہیں. یہ بھی ایک پنجاب کا خاصہ ہے. اور اس کے علاوہ ایک اور نئی چیز جو ہم کرنے جا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ پنجاب کے تمام شہروں کے اندر ویسٹ واٹر ٹریٹمنٹ پلانٹس بننے جا رہے ہیں. آج تک کبھی کسی نے نہیں سوچا کہ ویسٹ واٹر ٹریٹمنٹ پلانٹس جو ہے نا
وہ بنے تاکہ اس سیویج واٹر کو ٹریٹ کر کے اس کو بھی استعمال میں لایا جا سکے. یعنی کہ ایک تو سیویج کا پانی علاقوں سے نکالنا محال ہوتا ہے, اس کو نکال کے اس کے بعد جہاں پہ اکٹھا ہوتا ہے وہاں پہ یہ مسئلہ بن جاتا ہے. تو اس کو ٹریٹ کیا جائے گا تاکہ اس کو آگے پھر یوز کیا جا سکے. اور ایک بڑی امپورٹنٹ چیز, یہ جتنے بھی ڈیزائن کیے گئے ہیں, یہ جو 67 شہروں کے اندر اس وقت 517 ارب روپے کی لاگت سے کام شروع ہو چکا ہوا ہے. ان 67 سٹیز میں جو اس کا ڈیزائن کیا گیا ہے وہ 2050 کی آبادی کو سامنے رکھتے ہوئے کیا گیا ہے. گجرات شہر دکھائیں, لاسٹ ایئر جو آپ کو پتا ہے اربن فلڈنگ سے گجرات کے بہت سارے دعوے دار رہے اس جو ہے وہ صوبے کے اندر, لیکن ایک دھلے کا کام گجرات میں نہیں کرا سکے. اور گجرات کے اندر جو ہے وہ یہ ذرا یہ گجرات ڈویژن کے اندر یہ جو سارا کام ہو رہا ہے جو اب سیوریج لائنز کے حوالے سے, اور اس میں یہ آپ کے سامنے UGSTs وغیرہ جو بن رہے ہیں, تو یہ آپ اس وقت لائیو کام دیکھ سکتے ہیں. ہمارے پاس اس وقت تمام شہروں کی لائیو انفارمیشن موجود ہے. ڈیش بورڈز بنے ہیں جس کے اوپر ریئل ٹائم انفارمیشن آتی ہے, اور وہ ساری چیزیں جو ہے نا آپ کو دکھائی جا سکتی ہیں, آپ وہ جا کے دیکھ سکتے ہیں. اور یہ جو کانسیپٹ میں بتا رہا ہوں کہ 2050 کی آبادی کو سامنے رکھتے ہوئے کبھی کسی نے ڈیزائن نہیں کیا. لوگ تو آج کا پورا نہیں کرتے, تو یعنی کہ یہ جو جب یہ شہروں پہ کام مکمل ہوگا اس لاگت سے, تو اگلے 25 سال کی آبادی جب بڑھے گی اس کے باوجود یہ اتنی سیویج انف ہوگی ان تمام جو ہے نا وہ علاقوں کے لیے. اس کے بعد جو اگلی چیز جس کے اوپر میں فوکس کرنا چاہ رہا ہوں وہ ہماری مثالی گاؤں ہے. اب یہ نہیں کہ شہروں میں چیف منسٹر پنجاب ہی سارے کام کر رہی ہیں, ہمارے جو دیہاتی ایریاز ہیں وہاں پہ بھی چیف منسٹر پنجاب نے, آپ کو یاد ہے معلوم ہے کہ مثالی گاؤں کا پروگرام شروع کیا ہے. اب مثالی گاؤں کا پروگرام اس سال آپ کو معلوم ہے کہ 500 ولیجز کے اندر ہم اپنے ADP سے کر رہے ہیں, اور 2000 کا ہمارا ایک اور ہے. 2500 دیہاتوں کے اوپر اس کا کام جو ہے نا وہ جاری ہے مثالی گاؤں میں. اس پہ بھی اس وقت آپ کو ہم انفارمیشن دے سکتے ہیں کہ یہ لائیو کام یہاں پہ ہو رہا ہے دیہاتوں کے اندر. لوگ جو ہے نا دیہاتوں میں, اور اس پہ بھی یہ سارے کمپوننٹ موجود ہیں. وہاں پہ ڈرینیج, اوپن ڈرینز کا ہم نے رکھا ہے, کور ڈرین بیسیکلی. اس کے علاوہ وہاں پہ جتنے بھی چھپڑ جوہڑ ہیں, یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. اگر آپ جا کے دیکھیں دیہاتوں کے اندر جوہڑوں کی صفائی کبھی 70 سالوں میں کسی نے نہیں کی, سوچا بھی نہیں. اور وہ جوہر جو ہوتا ہے, وہ پونڈ جو ہوتا ہے, وہ گاؤں کا ایک نیچرل ڈسپوزل بنا ہوتا ہے پانی کا. تمام گاؤں کا جو ہے نا وہ سارا پانی اس طرف آتا ہے. لیکن وہ اب یہ رہا ہے کہ تمام گاؤں کے اندر وہ جو چھپڑ یا جوہر ہے وہ اوور فلو کر چکے ہوئے ہیں. اس میں کبھی کسی نے صفائی نہیں کی, جس وجہ سے وہاں پہ نکاسی آپ کے سیریس مسائل جو ہے نظر آ رہے ہیں. یہ اس وقت یہ نظر آتی چیزیں. اب صورتحال یہ ہے کہ اب اس وقت پنجاب کے اندر 41,000 سے زائد پونڈز موجود ہیں, اور چیف منسٹر پنجاب نے ہمیں ہدایت کر دی ہے. اس وقت جو مثالی گاؤں پروگرام چل رہا ہے, ہم اس کے اوپر کام شروع کر رہے ہیں, اور اس میں تمام جو جوہر ہیں ان کی صفائی ہوگی. گاؤں کی جو ڈرینیج کا نیچرل سسٹم بنا ہوا ہے ان تمام ڈرینز کو پکا کیا جائے گا. وہاں پہ جو گلیاں ہیں ان کو بنایا جائے گا. اور اس دفعہ یہ جو جوہر ہیں, یہ بڑی امپورٹنٹ چیز آپ کو بتاؤں, ان جوہر کے پانی کو ٹریٹ کر کے جوہر میں ڈالا جائے گا. یعنی کہ ویسٹ واٹر ٹریٹمنٹ پلانٹ ان تمام دیہاتوں میں ہم لگانے جا رہے ہیں. ویسٹ واٹر ٹریٹمنٹ پلانٹ جو ہے نا اس میں لگانے جائیں گے. پھر ان جوہروں کے پانی کو اسی گاؤں کے اندر فصلوں میں استعمال کیا جا سکے گا. اس کا بھی باقاعدہ لنک بنایا جائے گا تاکہ وہ قریب ترین جو کھالے ہوتے ہیں جن کے ذریعے سے آگے فصلوں کو پانی لگتا ہے ان تک اس پانی کو ایکسیس دیا جائے. یہ ہے پرماننٹ سولوشن ان جوہروں کا, تاکہ نہ یہ اس کے بعد اس کی سلٹ سے بھریں گے, نہ یہ اوور فلو ہوا کریں گے, کیونکہ پانی جو ہے ٹریٹ کر کے جب اس میں جائے گا تو آٹومیٹیکلی پانی آگے فصلوں کو بھی جاتا رہے گا. تو یہ یہ جو کہتے ہیں نا ہمیشہ کے لیے دیہاتوں کا یہ مسئلہ بھی حل کر دیا جائے گا. تو اس طرح کی چیزیں. اس کے بعد جو ہماری شہروں میں بھی اور دیہاتوں میں بھی جو یوٹیلیٹیز سے ریلیٹڈ چیزیں ہیں, جیسے ڈسپوزل اسٹیشن بن رہے ہیں, باقی چیزیں بن رہی ہیں, ان تمام کے اوپر اخراجات آتے ہیں. ان کے رننگ کاسٹ ہوتی ہے, آپریشنل کاسٹ ہوتی ہے, بلز ہوتے ہیں. ان تمام کو سولرائز کیا جا رہا ہے تاکہ یہ ہمیشہ کے لیے بجلی کے بلوں سے بھی ان کی جان چھوٹ جائے, اور یہ پکا جو ہے نا ایک ہمارے سسٹم جو ہے وہ بن جائے. یہ میاں والی میں دیکھیں جی, یہ UGST نیکسٹ چلیں جی, یہ سیلا والی ہے,
देखिए ये यूजीएसटीज बन रहे हैं, ये सारे के सारे अंडरग्राउंड स्टोरेज टैंक्स बन रहे हैं। गुजरा देखें, नेक्स्ट दिखाएं जरा, ये देखें यूजीएसटीज है, ये रोड साइड यूजीएसटी, सांगला हिल, ये छोटे छोटे बड़े बड़े तमाम शहर आगे दिखाते जाए जरा फौरी तौर पे। साहिवाल, सरगोदा का एक छोटा शहर है साहिवाल, वहां पे चल रहा है, ये खुशाब है, ये देखें ग्राउंड पे काम हो रहा है। शहरों की तरफ आगे किसी देखें, ने खुशाब में सड़क तक नहीं बनाना सोची कभी किसी ने, Exactly. मियावाली में जहाँ ये सब काम हो नेक्स्ट चलाते लाला जाएं, मूसा लाला मूसा देखें, आगे चलते जाएं, चलते ये जाओ। टोबर टेक सिंह है, आगे चलते जाएं, आगे चलते जाएं, जोहराबाद है, ये देखें ये जो इतना बड़े बड़े यूजीएसटीज बन रहे हैं, ये देखें जोहराबाद के अंदर, ये बुरे वाला के अंदर ये यूजीएसटीज बन रहे हैं। नेक्स्ट चलते जाएं फौरी तौर पे, ये भेरा है जी, ये मियाँ चन्नू है, फालिया फालिया है, जनूबी पंजाब, सेंट्रल पंजाब, ये आगे चलते जाएं, दिखाते जाएं, जनूबी पंजाब, सेंट्रल पंजाब और नॉर्थ पंजाब, हर एरिया से शहरों का इंतखाब किया गया है। और ये एक्चुअली 1 लाख की आबादी के जितने शहर है पंजाब में, तमाम के तमाम इसमें कैटर होंगे इस वक्त। अगले फेज में इंशाल्लाह बाकी शहरों को भी किया जाएगा। ये देखें, ये डस्का है जी, वजीराबाद है, और ये नाइट शिफ्टों में भी काम हो रहा है। ये हर जगह पर अगर आप देखें तो बाकायदा वहाँ पे सेफ्टी मेजर्स हर जगह पे लिए गए हैं। ये पूरे के पूरे अगर आप तस्वीरों में देखें तो तमाम एरियाज को कॉर्डन ऑफ किया जाता है, उसको क्लियर किया जाता है, उसके बाद वहाँ पे काम शुरू किया जाता है। कोई एक हमारी लोकेशन ऐसी आपको नजर नहीं आएगी जहाँ पे सेफ्टी मेजर्स ना लिए गए। ये देखिए, ये है हमारी जो एचडीपी लाइनिंग वाला प्लांट है। ये मैं कह रहा हूँ कि पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा पंजाब के अंदर इसकी प्रोडक्शन होने जा रही है 100 साल के पाइप, सीवेज पाइप की। ये उसके प्लांट की लाइव तस्वीरें हैं। नेक्स्ट दिखाएं जरा, ये इस वक्त मशीनरी उसकी जो है ना वो पोर्ट पे आ चुकी हुई है, ये इंस्टॉल होने जा रही है, और ये वो प्रोडक्शन जो है ना वो शुरू हो जाएगी। वो वीडियो भी हमारे पास मौजूद है कि वो किस तरह से पाइप जो है ना वो बनेंगे, वो आपको दिखाइए आगे हमने। तो ये एक्चुअली उसकी तस्वीरें हैं जी सारी की सारी। थैंक यू। अच्छा मैडम, इस वक्त जो दुनिया इस पे रहना में please। इसी पे हाँ। इसी पे ही ले लीजिएगा, लेकिन अब क्योंकि प्लॉट की कीमतें भी बढ़ गई हैं और फिर जारी बात है उसका असर अब गरीब आवाम की तरफ भी आएगा। ये जो आप वाटर टैंक बना रहे हैं उसमें कई इलाकों में ये देखा गया है कि जो सीवरेज लाइनें डाली गई, अब इसके ऊपर जो है उन्होंने स्पार्ट डालने का काम शुरू नहीं किया, क्योंकि आप आगे कुछ दिनों में फिर मानसून भी, प्री मानसून भी, उससे पहले पहले कंप्लीट हो हो जाएगा, जाएगा। हो जाएगा, उसकी आप फिक्र ना करें। ये सीएम पंजाब की बड़ी क्लियर डायरेक्शन है जी कि मानसून से पहले तकियाती मानसून से काम पहले करना। जो गलियां, जो इलाके खुदे होंगे वो पहले क्लियर हों। दूसरा पेट्रोल के हवाले से देखिए, यकीनन जो खिते की सूरत हाल है, जो एक इस वक्त सिर्फ पाकिस्तान नहीं तकरीबन पूरी दुनिया जो है वो उसकी इकॉनमी, उसके हालात जो हैं वो इस जंग की वजह से जो है वो मुतासिर हैं। और ये कोई आसान फैसला यकीनन नहीं है गवर्नमेंट के लिए, और ये इन हालात के अंदर इसके अलावा चारा भी कोई नहीं था। लेकिन उसके बावजूद जो एस्टिमेट बनाया गया था उस पे वज़ीर आज़म पाकिस्तान जो है उन्होंने उस एस्टिमेट के ऊपर जो है प्राइस नहीं बढ़ाई, उसमें भी उन्होंने लेवी शायद कम की है पेट्रोलियम की, और ताकि रिलीफ जो है वो लोगों को दिया जा सके। हफ्तावार इसकी जो है वो कहा है करने के लिए, ताकि जैसे ही हालात बेहतर होंगे इंशाल्लाह ताला कीमतों में दोबारा कमी जो है वो ज़रूर आप देखेंगे। लेकिन उसके साथ साथ एक पैगाम जो चीफ मिनिस्टर साहिबा की तरफ से, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की तरफ से जो मैं शेयर करना चाहती हूँ कि किसी भी जंग को या किसी भी हालात को जो है वो उसका बहाना बनाकर किसी भी तरह की ज़ख़ीरा अंदोज़ी पेट्रोलियम मसनूआत की या जो ऐसा इजाफा जो काबिल कबूल नहीं है, जो सरकारी कीमत से ज़्यादा अगर किसी ने पेट्रोल पंप ने या किसी ने अगर उसको करने की कोशिश की, तो पैरा को चीफ मिनिस्टर साहिबा ने हदायत दे दी हैं। पैरा उसके ऊपर स्ट्रिक्ट क्रैक डाउन करेगा और बहुत सख्त कार्रवाई होगी ऐसे पेट्रोल पंप्स के जो है खिलाफ भी, और उन अनासर के खिलाफ भी जो इन हालात से जो है वो फ़ायदा उठाकर आवाम के ऊपर जो है वो मज़ीद जो है वो बोझ डालने या तकलीफ डालने की कोशिश करेंगे। अच्छा मैडम ये बताइएगा कि ये अच्छा काम है जो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब करने जा रही है, लेकिन बड़े शहरों को तवज्जो दी जाती है, जो छोटे शहर हैं वो हमेशा रह जाते हैं। मेरा अपना एक ताल्लुक एक बहुत छोटे से इलाके से है, तो वो छोटे इलाकों को कब तरजीह देंगे? दिखाएंगे ये सारे छोटे शहर हैं। मेरा ख्याल है उल्फत ने देखा नहीं पूरी प्रेजेंटेशन। आपका प्यारा खुशाब भी इसमें शामिल है, आपके खुशाब को कभी किसी ने पूछा भी नहीं था, आपका खुशाब भी शामिल है। छोटे तमाम शहर, कौन सा बड़ा शहर, शायद ही ये गुजरात, चूंकि जाहिर है वो भी एक क्रॉनिक प्रॉब्लम हो चुका था। आपको जितने भी शहर नजर आए हैं वो सब छोटे, लाला मूसा, मतलब वो सांगला हिल, पिंडी भटिया, मियाँ वाली, चीचा वतनी, भक्कर,
تو یہ جو میں نے بات کرتے ہوئے بھی کہا تھا کہ مریم نواز صاحبہ کی جو گورننس ہے اس کا ماڈل چند شہر اور چند سڑکیں نہیں ہیں. ان کا ماڈل یہ ہے کہ ترقی تمام شہروں میں تمام گاؤں میں ہر طرح یکساں طریقے سے نظر آنی چاہیے. اور جو یہ دیہات مثالی دیہات بننے جا رہے ہیں, آپ ذرا ضرور, میں آپ کو سب کو دعوت دوں گی کہ ضرور ان گاؤں میں جا کر ان کی زندگیوں میں جو چینجز آئیں گی, جو ان کی زندگیوں میں بہتری آئے گی, اس کو جا کے ذرا خود آبزرو کریں اور دیکھیں. ویسے بھی لوگوں نے 78 سال پہلے کسی نے سوچا نہیں ہے, 78 سال کسی نے سوچا یہ کام ہو رہے ہیں. انسانی ہاتھوں سے بھی کام لیا جا رہا ہے اور مشینیں اس میں کم نہیں, آپ نے نہیں دیکھا, آپ نے ایک سیکنڈ, آپ نہیں ایک آپ نے یہ نہیں دیکھا, یہ دوبارہ چلا دیں گے, یہ ٹوٹل آٹومیٹڈ ہے دنیا کے اندر, یہ چل رہا ہے. یہی سیویج لائن جو ہے اس طریقے سے بنی, ہم نے تو وہ ٹیکنالوجی اپنے پاس امپورٹ کی ہے. یہ دیکھیں ذرا, یہ ہے وہ اندر جو لائننگ ہے, پلاسٹک لائننگ ہوتی ہے, HDP لائننگ, اس سے اس کی لائف 100 سال ہوتی ہے. یہ غور سے دیکھیں, اس طرح بن رہا پائپ, یہ پائپ اس طرح سے بنے گا. یہ سیم پلانٹ یہاں پہ لگ رہا ہے. اوبیسلی اس کو اوپر وہ کنکریٹ تو ہونا ہی ہونا ہے یار, وہ تو نہیں اس کے بغیر ہو سکتا نا. یہ دیکھیں, یہ غور سے دیکھیں ذرا. کبھی نہیں سنا, اور UGSTs بھی فرسٹ ٹائم بن رہے ہیں, یعنی کہ روڈز کے سائڈ کے اوپر آپ کو دکھایا ہم نے, یہ پہلی دفعہ بن رہا ہے. یہ اس سے پہلے کبھی کسی نے نہیں. بلدیاتی نظام کے حوالے سے ہم نے اپنا کام مکمل کر کے, ہم نے ڈیمارکیشن کر کے الیکشن کمیشن کے حوالے کر دیا ہے. اب ڈیلیمیٹیشن ہوگا اور انشاءاللہ تعالی بلدیاتی الیکشن ہو جائیں. اب یہ الیکشن کمیشن آف پاکستان جو ہے نا, وہ اس کے اوپر ڈیلیمیٹیشن کا جو شیڈول دے گا اس کے بعد ہوں گے. جس وقت کہیں نہیں, اپنے فنڈ سے کر رہے ہیں. مثالی گاؤں ہم اپنے فنڈ سے, میں نے کہا ہمارے مثالی گاؤں سے کہتے ہیں جی, وہ ہم نے جو ہے نا اپنے فنڈ سے شروع کیا ہے, اور وہ 500 ولیجز پہ کام شروع ہو چکا ہے جو ہمارے اپنے فنڈ سے ہے. باقی میں نے کہا 41,000 سے زائد پاؤنڈز ہیں, ٹوٹل 23,000 باقی دیہات بنتے ہیں. ان کے اوپر ہم نے پلان آپ کو بتا دی کہ ہم کیا کرنے جا رہے ہیں. اچھی بات ہے. میرا اسی کے بارے میں اچھا سوال ہے کہ کیا وہ جو ترقیاتی کام آپ دکھا رہے ہیں ان کے دور میں نہیں ہوئے تھے, یا کوئی اس کی کنٹینیوٹی ہے؟ ان کی کنٹینیوٹی جو ہے نا, وہ انڈے مرغے وہ چھوڑ دے. میرا خیال ہے ہم نے آج, چونکہ یہ اتنی بڑی خوشخبری ہے, اس کو کوئی ایک سیاسی زنگ نہیں لگنے دینا ہے. ہم نے وہاں پہ اگر کوئی کام ہوا ہوتا تو وہاں کے لوگ جو رہتے ہیں ان کو ظاہر ہے انہوں نے کبھی الیکٹرک بسیں وہاں نہیں دیکھی تھی, انہوں نے کبھی وہاں پر سڑکیں بنتی ہوئی, انہوں نے وہاں پر کبھی ایسے ترقی ہوتی ہوئی نہیں دیکھی تھی. اور اسی کا رسپانس یہ ہے کہ وہاں پر آپ نے دیکھا پچھلے دنوں چیف منسٹر صاحبہ تشریف لے کے گئی تھی, وہاں پر بغیر کسی اناؤنسمنٹ کے, بغیر کسی تیاری کے اتنا بڑا جو ہے وہ عوامی اجتماع بھی انہوں نے کیا, اور لوگ وہاں پہ جو ہے وہ ان کو اپریشیٹ کر رہے تھے. تو چیف منسٹر کا ویژن اور ان کی گورننس کا ماڈل یہ ہے کہ وہ یہ نہیں دیکھتی کہ میرے سیاسی مخالف کا حلقہ ہے, یا یہ سیاسی مخالف یہاں پر کبھی جو ہے وہ رہتا رہا ہے, یا ہم نے کبھی نہیں پوچھا, میری چیف منسٹر نے کبھی نہیں یہ کہا کہ یہ جو ہے یہ کس پارٹی سے اس گلی کا تعلق ہے, کس پارٹی سے اس علاقے کا تعلق ہے. تمام علاقے چیف منسٹر پنجاب مریم نواز شریف کے علاقے ہیں, اور تمام علاقوں میں یکساں اور ایک یونیفارمٹی کے ساتھ جو ہے وہ کام ہو رہا ہے. اور ان کے کام یہ ہے کہ آپ جا کے میاں والی کو خود دیکھا ہے, کھنڈر بنا ہوا ہے. مطلب ہم اس دور کے کام سے پہلے وہ کھنڈر بنا ہوا تھا. اگر کوئی ہے تو کہیں نظر آتا ہوگا نا کام کوئی کیا ہوگا تو. نہیں, کوئی خوف کی لہر نہیں ہونی چاہیے, چونکہ دیکھیے جو بھی اس وقت پاکستان اور افغانستان کے حوالے سے جو حالات چل رہے ہیں, اور جس طرح پاکستان کے اندر پلانٹڈ جو دہشت گردی کی جاتی ہے,
اس کا منہ توڑ جواب دیا ہے ہماری سیکیورٹی فورسز نے. اور اب یہ جو دہشت گرد ہے ان کا اب وہاں سے پاکستان میں آنا ممکن نہیں ہے, لیکن اگر ان کے کوئی سلیپنگ سیلز یہاں موجود ہیں, اگر ان کے کوئی لوگ یہاں موجود ہیں, اس کے اوپر بہت کڑی نظر رکھی ہوئی ہے. یہ جو کہ سینسٹیو معاملات ہیں, اس کی بہت ساری چیزیں میں پبلکلی آپ کے ساتھ شیئر نہیں کر سکتی, لیکن ایک ایک چیز کے اوپر جو ہے وہ چیف منسٹر صاحبہ خود سے جو ہے وہ اس کو سپروائز بھی کرتی ہیں, اس کو دیکھتی بھی ہیں. اور یہ بھی آپ دیکھیے کہ اللہ کا کرم یہ ہے کہ جو اسکردو کے اندر, اسلام آباد کے اندر یا کراچی کے اندر جو احتجاج کے حوالے سے جو ہے وہ کانسلیٹس کے اوپر حملوں کے حوالے سے جو انفارچونیٹ صورتحال ہوئی, الحمدللہ وہ لاہور میں نہیں تھی, جو کہ چیف منسٹر صاحبہ جو ہے وہ اس کو اور پوری گورنمنٹ آف پنجاب ان کی زیر نگرانی بہت ایک ایک مائنیوٹ ڈیٹیل تک جاتے ہیں اور تمام لوگوں کو جو ہے وہ آن بورڈ بھی رکھتی ہیں. سو یوم علی کے حوالے سے بھی پوری تیاری ہے, بہت ٹائٹ سیکیورٹی ہوگی, اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے, اور جو بھی میز اس کے اوپر لینے پڑے انشاءاللہ تعالیٰ اس کے لیے جو ہے وہ تیار ہے. روز چیف منسٹر ڈیلی اس کے اوپر جو ہے وہ بریفنگ بھی لے رہی ہیں, اس کے اوپر روز جو ہے وہ میٹنگز بھی کر رہی ہیں, اور سیکیورٹی کا جو پلان ہے وہ تقریباً انہوں نے فائنل کر دیا ہے. بہت بالکل ہوگی. جتنی امام بارگاہیں ہیں, جتنے مساجد ہیں, آپ کو پتہ ہے کہ تاک راتوں کی جو وہ ہے وہاں پہ اعتکاف بھی شروع ہوں گے, وہاں پر تراویح کے بھی جو مقامات ہوتے ہیں, جو جگہیں ہوتی ہیں, تمام کے اوپر جو ہے وہ فول پروف سیکیورٹی جو ہے وہ چیف منسٹر نے انشور کروائی ہے. باقی اللہ پاک کی بھی مہربانی اور اس کا کرم جو ہے وہ بھی یقیناً ہم مانگتے ہیں ہر وقت, ہر سانس کے ساتھ, کہ جو اس نے مہربانی اور کرم پنجاب کی جو اس کے اوپر محنت کے ساتھ ساتھ رکھا ہوا ہے, یہی ہمارا ایک مین جو ہے وہ کمپوننٹ ہوگا. اور عید کی شاپنگ کے حوالے سے خواتین جو ہماری اسکواڈز ہیں, پچھلی دفعہ بھی آپ نے دیکھا چیف منسٹر صاحبہ نے ان کو اپوائنٹ کیا تھا, اور جو جتنی ہمارے بازار ہیں وہاں پر خواتین جو پولیس آفیسرز ہیں وہ گشت بھی کرتی ہیں, اور وہاں پر جو ہے وہ ان کی ڈیوٹی لگائی جاتی ہے تاکہ ایک اچھے ماحول میں جو خواتین ہیں وہ عید کی تیاری کر سکیں. انشاءاللہ تعالیٰ یہ رمضان المبارک بھی اور یوم علی بھی اور اس کے ساتھ ساتھ عید بھی جو ہے وہ امید ہے انشاءاللہ خیر خیریت سے گزرے گی. ان کا بھی خود کا فیصلہ نہیں تھا, مجبوری ہے. دیکھیے جو بھی جو اس کے حوالے سے کیا جا سکتا